ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے حق کا توکلی، اللہ کی ذات پہ توکل کرنے کے حق جس طرح سے ہے اس طرح توکل کرتا ہے، تو اگر اس شخص کو یہ کام بھی دیا جائے کہ تم نے اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا کے دوسری جگہ پہ لانا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتے ہیں اور وہ he'll be able to do that task. لیکن کام میں کرنا ہے اللہ کے ساتھ توکل کرنا اور محنت کرنا. تو یہ بھی قیم الجوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے کام بھی اللہ تعالیٰ آسانی سے انسان کے لیے پاسبل بنا دیتے ہیں. تو پوائنٹ از اللہ کی ذات پہ توکل کرنا. میں ایک سٹوری سناتا ہوں آپ کو، اور اس سٹوری سے انشاءاللہ اس لیکچر کو ختم کروں گا. ایک خاتون تھی منصورہ میں، یہ ایک سٹی ہے ایجپٹ میں. شی واز فرام منصورہ، اور وہ کافی بزرگ خاتون تھیں، اور ان کے شوہر بھی کسی ریزن کی وجہ سے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے. تو ان کی جو غربت تھی، فقیری تھی، تو ان کی بیٹی بہت بیمار ہو گئی، اور بیٹی اتنی بیمار ہوئی کہ شی واز شیورنگ، اور اس کا بخار بہت بڑھ چکا تھا. تو اس خاتون کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ اپنے رات کا کھانا کھا سکے اور اپنی بیٹی کو کھانا کھلا سکے، لیٹ الون کہ وہ باہر جا کے میڈیسن کو پرچیز کرے اور اس کا ٹریٹمنٹ کرے. تو شی ہیڈ نتھنگ، شی واز ویری پور وومن، بہت غریب تھی. اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ یا اللہ اب آپ ہی ہمارے، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے وضو کیا اور سامنے اللہ اکبر 2 رکعت شروع کر دی، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر تو آ کے پھر اپنی بیٹی کے پاس گئی، اسے اٹینڈ کیا، پھر آ کے نماز پڑھنا شروع کر دی، پھر اپنی بیٹی کے پاس گئی، اسے اٹینڈ کیا، اور پھر اللہ کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دی اور دعا کی اللہ میں آپ پہ توکل کرتی ہوں، آپ میری ہیلپ کرو. اور اللہ سے دعا کی. کچھ دیر بعد what happened was knock knock knock، دروازہ کھٹکا ان کا. He was surprised کہ اس ٹائم رات کے کون ہوگا. دروازہ کھولا، ڈاکٹر صاحب اندر آئے، کہا کہ کہاں ہے آپ کی بیٹی؟ تو اس نے کہا کہ سر یہاں پہ. She was surprised کہ یہ کہاں سے آ گئے. تو آئے، بیٹی کو چیک اپ کیا، بیٹی کو اس کا ٹیمپریچر چیک کیا، میڈیسن دی، ٹریٹمنٹ کیا، اور جب نکلنے لگے تو کہا کہ اتنا پیسے ہوگا آپ کو. تو اس نے عورت تو رونے لگی. اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرے پاس تو پیسے نہیں آپ کو پے کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب he was very angry. کہا تم کس طرح کی عورت ہو، تم نے مجھے کال کی ہے، مجھے تم نے اس ٹائم اپنے گھر بلایا ہے، اپنی بیٹی کا چیک اپ کرایا، اور جب میں نے چیک اپ کر لیا ہے تم کہتی میرے پاس پیسے نہیں ہے، تمہیں کوئی حیا نہیں ہے، تمہیں کوئی شیم نہیں ہے، یہ تم نے کیا کیا میرے ساتھ. تو اس نے سرپرائز ہوا کہ ڈاکٹر صاحب I never called you. میں تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں رات کا کھانا کھا سکوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں موبائل فون افورڈ کر سکوں، میں نے تو کال نہیں کیا آپ کو. تو اس نے کہا کہ کیا یہ گھر نمبر فلانا فلانا نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ 7 والا گھر جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، یہ 7 والا دروازہ تھا. اللہ اکبر. اور ڈاکٹر غلطی سے اس گھر میں آ گیا اور چیک اپ کر لیا. ڈاکٹر واز امیزڈ، اور پھر وہ بھی رونے شروع ہو گیا، اور پھر اس بوڑھیا عورت کو بٹھایا، کہا کہ ٹیل می یور اسٹوری، اپنے بارے میں بتاؤ. ہی ریئلائزڈ کہ اس عورت کے توکل کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اس کے گھر میں بھیجا اور ٹریٹمنٹ کروا دیا. اور پھر اس نے کیا کیا، اس بیٹی کا پراپر ٹریٹمنٹ کیا، اس کو میڈیسنز لا کے دی، رات تک کھانا لا کے دیا، اور منتھلی انکم دے دی، ویج دینا شروع کر دی کہ میں آپ کو مہینے کے مہینے سپورٹ کیا کروں. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیوں ایسا ہے کہ ہم اتنی بڑی بلیسنگ کو اپنے سے دور کر رہے ہیں؟ اور کیوں ایسا ہے کہ ہم اللہ کی ذات پہ توکل نہ کر کے اپنی زندگی کو مشکل بنا رہے ہیں، اسپیشلی اس ٹائم میں کہ جب لوگوں میں توکل بہت کم ہے، اور لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، لوگ ڈپریشن سے سفر کر رہے ہیں، اینزائٹیز ہو رہی ہیں لوگوں کو، دے آر سفرنگ مینٹلی کہ کیا ہوگا ہماری زندگی کے ساتھ. انشاءاللہ اللہ کی ذات پہ توکل کریں، کیپ ورکنگ ہارڈ، ٹیک آل دا پریکاشن میئرز، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کے اس توکل کو ضائع نہیں کریں گے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیچھے بٹھایا ہوا تھا سواری کے، تو کیا کہا تھا؟ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا، تم ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی تم مدد مانگنا اللہ کی ذات سے مدد مانگنا. واذا سألت فاسأل اللہ، اور جب بھی تم سوال کرنا ہمیشہ اللہ سے سوال کرنا. اور یہ بات جان لو میرے بیٹے کہ پوری قوم اور امتیں مل کے تمہارے لیے شر کا ارادہ کریں، تمہیں شر نہیں پہنچ سکتا ایکسپٹ وہ جو اللہ نے لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. رفع الاقلام وجفت الصحف، پینز جو لکھ رہے تھے تقدیر وہ اٹھ چکے ہیں، اور جو انک ہے وہ ڈرائی ہو چکی ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ہمیں امیزنگ ٹرسٹ اللہ کی ذات پہ سکھا رہے ہیں کہ مجھے کس کو راضی کرنا ہے، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر میں نے اپنے رب کو راضی کیا تو پوری دنیا مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتی اگر وہ نہ چاہے تو. اور اگر میں نے لوگوں کو راضی کیا اور اللہ کو ناراض کیا تو پھر نہ اللہ میرے ساتھ ہوگا نہ لوگ میرے ساتھ ہوگا. اور یہ بات یاد رکھیے، یہ رول ہے، میں نے لائف میں ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتے ہیں، اللہ بھی راضی رہ جاتے ہیں اور لوگ بھی الٹیمیٹلی آپ سے خوش ہو جاتے ہیں. وہ آپ کے پاس آتے ہیں، سوری کرتے ہیں، آپ کو دوبارہ وہ دے اسٹارٹ لونگ یو اگین. لیکن جب آپ نے اللہ کو ناراض کیا اور لوگوں کو خوش کیا تو اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتے ہیں، لوگ بھی الٹیمیٹلی آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں اور ناخوش ہو جاتے ہیں. جو بھائی بہن حرام ریلیشن شپس میں ہیں، ہم لوگ اپنے جو ایک محبوب ہے یا بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں نا، یاد رکھیے اس بات کو. اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو رہے ہیں، وہ شخص بھی ایک دن آئے گا کہ آپ سے ناراض ہونے کو چھوڑ کے چلا جائے گا. لیکن جو شخص اللہ کو راضی کرتا ہے اور لوگوں کو ناراض کرتا ہے، اللہ کبھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتا. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت ہے ہی نہیں خالق کی نافرمانی میں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر میں ایک لڑکی سے میں نے کتنے ایسے سے وعدے کیے ہوئے تھے اور وہ سب چیزیں میں کیسے چھوڑ دوں اسے، اس کو برا نہیں لگے گا. کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو برا لگے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو روزانہ آپ کو اس سے بات کرنا برا نہیں لگ رہا؟ کیا وہ ناراض نہیں ہو رہے؟ کیا آپ ان کی حدود کو پامال نہیں کر رہے؟ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیار ہمارے دل سے زیادہ قریب ہونا چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. لیکن جو ایمان والے نہیں ہے نا، پھر ہر چیز کی محبت جو ہے نا انسان کے دل میں آ جاتی ہے اور پھر بھی اسے سکون اور چین کبھی نہیں ملتا. جو نیک لوگ گزرے انہوں نے اللہ کی ذات پہ کس طرح توکل کیا، اور ان نیک لوگوں کے سردار کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اللہ کی ذات پہ کس طرح توکل کیا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، متفقون علیہ حدیث ہے. بائی دا وے یہ بات یاد رکھیں، جب بھی کہا جائے نا متفقون علیہ حدیث ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی مجھے بتا سکتے ہیں؟ لیٹ می ویٹ اے فیو سیکنڈز، لیٹ می ٹیسٹ یو گائز کہ آپ لوگ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں، کیونکہ آج ہم نے سیشن لیٹ شروع کیا ہے. تو آئی وانٹ یو ٹو stay awake. What does that mean متفقن علیہ، agreed upon حدیث؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں حدیث کوٹ کرتے ہیں اینڈ اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے agreed upon یا متفقن علیہ. اس سے کیا مطلب ہے؟ let me check your replies انشاءاللہ. کسی نے بھی رپلائی نہیں کیا ماشاءاللہ. یہ آپ لوگوں کا یہ تواضع ہے، آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے علم کو چھپا کے رکھیں. جی what does that mean؟ جس پہ سب ایگری ہوں. کون سب ایگری ہوں؟ ساتھ حفیظ کریں. کون سب ایگری ہوں ساتھ؟ پڑوسی سارے علماء کون ایگری ہوں؟ شاید میر کہہ رہے ہیں پتہ نہیں. اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نو کانفلکٹس. ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ جب ہم کسی حدیث کے سامنے یہ پڑھتے ہیں متفقن علیہ، agreed upon، اس کا کیا مطلب ہے؟ all فقہ، تمام فقہ اس پہ اگری کرتے ہیں؟ نہیں، رانگ آنسر. مجھے نہیں پتا. اوکے الحمدللہ. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا. دس ویری گڈ کہ کہہ دینا کہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ لا ادری نصف العلم. saying that I don't know is half of the knowledge. ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی. کچھ میں نے ایک نام دیکھا تھا، غالباً سسٹر زنیرہ تھی، کون تھی، انہوں نے لکھا ہوا تھا، انہوں نے صحیح رپلائی کیا. میں بعد میں رپلائی دیتا ہوں. لیٹ می چیک.